باقی آخر میں عرض کروں گا، پاکستان میں جو پولیٹکس کے حوالے سے میری ویڈیوز آئی ہیں وہ قطعاً کوئی پولیٹکس میں میری انٹری نہیں تھی، نعوذ باللہ، نہ کوئی ایسا رہا تھا. اسی لیے میں نے بھی تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروا دی 1 گھنٹے کی، دونوں بڑوں کو میری ایڈوائس کے نام سے نا. اس وقت ٹاپ پہ ویڈیو وہی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر ہمارے آفیشیل، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور کوشش کریں معاملات کو خوش اسلوبی سے کریں. دین کا کام بڑی حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اس طریقے سے اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں اس میں آپ نے پیار محبت سے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں آپ ضرور، آپ کا رائٹ ہے، آپ بیان کریں، لیکن اس میں کوئی بھی روڈ لینگویج یوز نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا بیریئر کراس نہیں ہونا چاہیے جس کے بعد ایک دعوت کا دروازہ ختم ہو جائے. مثلاً عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں، ظاہر ہے آج کل مجھے پتا ہے وہ کافی دکھی ہیں اس حوالے سے، تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا آپ ان کے لیے دعا کریں، ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. باقی کوئی بغاوت والا عنصر، کوئی معاملات میں گالی گلوچ والا عنصر، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی اس طرح کا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام آپ کا رک جائے. دیکھیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ تو ونریبل ہیں اس حوالے سے. آپ اگر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی اس طرح کے کامنٹس پاس کریں گے تو وہ پھر سیکورٹی ادارے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اب جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بڑی بے فکری کے ساتھ ایسے معاملات لے کے چل رہے ہیں، لیکن انہیں بھی نہیں پتا کتنی مشکل ہے. دیکھیں جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے تھے ان سے ڈیوائسز بھی ریٹریو کر لی ہیں ایجنسیز کے لوگوں نے. ابھی مزید شاید اور سختیاں کریں، اور اگر آپ لوگ ذرا سخت ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کریں گے تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے ایکس تھے عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو آپ پروٹیسٹ لے کے چلیں، نئے الیکشنز کی تیاری کریں، لیکن اگر آپ یہ بیانیہ اڈاپٹ کریں گے اور کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں یعنی پاک فوج کے لیے کہ وہ غدار ہے اور فلاں، یعنی وہی باتیں جو پہلے یعنی نون لیگ والے استعمال کرتے تھے جب انہیں اتارا گیا تھا، تو اسی طرح کی لینگویج اب ادھر یوز ہونی شروع ہوگی. یہ حرکت نہ کریں، اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا. اب یہ کہنا کہ ہمیں اس موقع کے اوپر حسینی بننا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اور آگے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، میرے بھائی یہ سب کچھ کرنا چاہیے لیکن خودکشی نہیں کرنی چاہیے. حالات و واقعات کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد کوئی ڈیسیژن کرنا چاہیے. آپ اچھے وقت کا انتظار کریں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں اسلامی نظام کے لیے کھڑے ہوں. آپ تو یہ اس ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ ڈیموکریسی غلط ہے، آپ اسلامک سسٹم اور خلافت کے لیے کام کریں. اور جناب کیا کریں میرے بھائی؟ کیا جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں، جا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر جا کے حملہ کر لیں، پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیں، تب بھی کچھ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ظاہر اسٹیبلش ادارے ہیں، عدلیہ ہے، فوج ہے، ایک پورے معاملات ایک ڈیکورم کے ساتھ ایک ملک میں چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ گیم نہیں ہے کہ اگلے زمانوں میں آپ ایک بادشاہ کو قتل کرتے تھے، تخت پہ بیٹھ جاتے تھے، پوری رعایا آپ کی ہو جاتی تھی، حکومت آپ کے پاس آ جاتی تھی. اب اس طرح نہیں ہے. جب سے ملکوں کا سسٹم بنا ہے ایک بڑے ڈیکورم سے معاملات لے کے چلتے ہیں. پھر ہم یونائٹڈ نیشنز کی بائنڈنگ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، پھر ملک کے اندر بھی آپ پتہ ہے سیکورٹی ایجنسیز اور یہ سارے ادارے لے کے چل رہے ہوتے ہیں معاملات کو. اور یقیناً سارے انسان ہیں، سب سے مس ہینڈلنگ ہوتی ہیں. میری کبھی خواہش نہیں تھی اس طرح عمران خان صاحب کو کیا جاتا، اور میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ کبھی کسی پرائم منسٹر کو 5 سال سے پہلے اس طریقے سے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے، چاہے نواز شریف کو جس طریقے سے ہٹایا گیا اس پہ بھی آپ لوگ بار بار بعض لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ جی کرپشن پہ ہٹایا گیا. میرے بھائی کرپشن پہ ہٹایا گیا ہے تو 5 ججز نے کرپشن کیوں نہیں لکھی بیچ میں؟ انہوں نے اقامہ لکھا ہے، انہوں نے اپنے مقدمے کو خود کمزور کیا ہے. ہماری تو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر وہ کرپشن ثابت کر کے اس پیسے کو پاکستان لے آتے ہیں. اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں تھی پاکستان میں اگر یہ دولت آ جائے جو باہر گئی ہوئی ہے. لیکن جوڈیشری جو کہ قانون تو اندھا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلے کریں، زبانی کلامی نہیں. اگر آپ زبانی کلامی دعوے کرنے شروع کریں تو لوگ تو میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح نہ کریں، چیز کو ثابت کریں. ایون کوئی شخص مجرم بھی ہو نا، اسلام کی روح سے بھی آپ کو وہ ساری چیزیں ثابت کرنی ہوں گی. اس طریقے سے آپ دیکھیں اب عمران خان صاحب اترے، ان کے بارے میں کیا کیا افواہیں مشہور ہو گئی ہیں کہ جی فلاں ان کے گھر آیا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور وہ وہاں سے نکال دیا، اسی لیے وہ کالا چشمہ پہن کے جناب وہ آج اس میں میٹنگ میں آئے. اس قسم کی افواہیں یعنی مشہور کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب زبان زدی عام جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہ میں نے بھی اشارتاً بات کی ہے، جس طرح رات کے وقت سپریم کورٹ کھل گئی،
عدلیہ کھل گئی، اسی وقت جناب پٹیشن فائل ہو گئی۔ یہ وہ عدلیہ ہے جہاں پہ 20 سال سے لوگوں کے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا ایک کیس 2017 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، کئی سال تک ڈیٹ ہی نہیں لگتی اس کی۔ تو لیکن بڑوں کے لیے کس طرح ہے، ان کی یعنی خدمت کے لیے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں تو یعنی پاکستان کی جو عدلیہ کی جو کمزوریاں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں تو بھگت رہا ہوں، کئی کیسز بھگت چکا ہوں یہاں پہ۔ تو غریب کے لیے انصاف تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہم ایک سسٹم میں باؤنڈ ہیں، جس طرح میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بہرحال مسجدیں دیوبند بریلوی اہل حدیث کے پاس ہیں، شیعہ کے پاس ہیں، اور وہ ان کی کمائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، لیکن نمازیں آپ نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے، فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم، ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم۔ ایسے طریقے سے اپوز نہ کریں کہ آپ اس سسٹم سے باہر ہو جائیں۔ یعنی میں کسی صورت اس حق میں نہیں تھا کہ آج پرائم منسٹر صاحب اور ان کے ساتھی اس طرح استعفے دے کے الگ ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے اوپن میدان ان کے لیے چھوڑ دی ہے، باہر رہ کے تو آپ اس طریقے سے معاملات کو لے کے نہیں چل سکیں گے۔ اندر ہوں گے تو پھر بھی کوئی ریگارڈ ہوگا آپ کا، آپ کو کوئی قانونی پروٹیکشن حاصل ہوگی اسمبلی کا ممبر ہونے کی وجہ سے، لیکن باہر تو کوئی وقت نہیں ہوگی آپ کی۔ جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر تو سب کچھ ان کے پاس ہے، اور بقول آپ کے اس وقت تو سارے دارے ایک پیج پہ آئے ہیں ان کے حق میں، تو وہ تو پھر نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے خیال میں تو اس طرح اپنے آپ کو ویک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے مزید معاملات گمبھیر ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ معاملات مزید ٹائٹ ہو جائیں گے پی ٹی آئی اور ان کے فالوورز، ان کی لیڈرشپ کے لیے۔ یہ میں یعنی کوئی دھمکی نہیں لگا رہا، نہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں یہ بات کروں، یعنی مجھے اسیسمنٹ ہے جو دیکھ کے ٹی وی پہ مجھے لگ رہا ہے۔ باقی آج جو نیو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں جو سب سے اہم نقطہ جو میں بار بار چیخ رہا تھا، شکر الحمدللہ وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ جو رجیم چینج والا ایک مراسلے والا ایشو تھا، جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مراسلہ ضرور آیا، لیکن اس کے بارے میں جو ایک ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کیا پی ٹی آئی نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویسے نہیں تھا، اگرچہ کچھ چیزیں ان کی درست ہیں، لیکن بہرحال یہ میری اسیسمنٹ ہے، جو فائنل ورڈکٹ نہیں ہے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو آج جو نئے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم اس کے اوپر ان کیمرہ سیشن بلائیں گے، جس میں آرمی چیف بھی بیٹھیں گے، آئی ایس آئی کے ڈی جی بھی بیٹھیں گے، اور گورنمنٹ کے بھی لوگ بیٹھیں گے، پرائم منسٹر بھی بیٹھیں گے، اپوزیشن بھی بیٹھے گی۔ اور یہی عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی۔ جب اسد کیسر صاحب نے استعفیٰ دیا ہے تو انہوں نے اس وقت یہی کہا ہے کہ جی اس کی خط کی تحقیق ہونی چاہیے، اور عدلیہ کرے اور آرمی کرے، تو ٹھیک ہے۔ تو وہ اب تیار ہو گئے ہیں، امید ہے انشاءاللہ کوئی کمیشن بن جائے گا ان قریب اس طرح کا۔ وہ پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوشائن بات ہے، میں اس چیز کو ویلکم کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ ضروری کام یہی ہے کرنے کا کہ اس میں سے جو کچھ بھی ہے وہ نکالیں۔ اور اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے، اللہ کرے وہ اپنی اس اناؤنسمنٹ کے اوپر قائم رہیں، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ ہم اس میں انوالو ہیں تو ہم اس کو میں استعفیٰ دے کے الگ ہو جاؤں گا۔ حالانکہ انہیں جملہ آگے بولنا چاہیے تھا کہ استعفیٰ دے کے الگ نہیں ہوں گا، بلکہ آپ سب لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے اگر واقعی آپ اعلی کار بنے ہیں اس حوالے سے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جن لوگوں نے یہ سارا پرائم منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کیا، چاہے وہ ہمارے سفیر ہوں یا ہمارے فارن منسٹر ہوں یا ہمارے جیلم کے ایک منسٹر صاحب ہیں، یہ سب لوگ، ان سب لوگوں کو اندر ڈالنا چاہیے جنہوں نے پرائم منسٹر کو اس طریقے سے مس گائیڈ کیا اس حوالے سے۔ تو اس میں سے رزلٹ کوئی نکلنا چاہیے، اور پھر جو بھی رزلٹ نکلے اسے ایکسیپٹ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے ہم نے رزلٹ نہیں ماننا، ہم نے فوج کو نہیں ماننا، ہم نے آئی ایس آئی کو نہیں ماننا، ہم نے عدلیہ کو نہیں ماننا، یہ سب کے سب بک چکے ہیں، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ابھی تو اللہ کے بندو ان ججوں کی قلم کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ہٹا کے آپ کے لیے راستہ صاف کیا تھا۔ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے، جو اس وقت چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا۔ آرمی چیف وہی ہے باجوہ صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ سب لوگ، وہ رجیم وہی ہے جو آپ کے پشت پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس معاملے میں آپ کو ان پہ اعتماد کرنا چاہیے، ادروائز پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ اعتماد نہیں کریں گے تو پھر تو اس طرح مخالفین یہ کہیں گے کہ جو پہلے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کے جو ہے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہونا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اب ون پوائنٹ ایجنڈا لے کے چلیں کہ پرائم منسٹر جو ابھی نئے ہیں، انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی
पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी के सामने ये सारे मामलात पेश होंगे। अब इसी पॉइंट को उठाएं और काउंट डाउन लगाएं, इसके ऊपर आप बाकायदा ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चलाएं कि जी वो कमेटी का इजलास कब होना है। ठीक है जी, मैं अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ रियल टाइम, आज की डेट के अंदर। अब तो अगली डेट शुरू हो चुकी भी है। कौन सी डेट शुरू होगी है जी, देख भी लूँ। 12 अप्रैल शुरू हो चुकी है, शेरी का वक्त भी हमारा करीब आ चुका है। 12 अप्रैल को मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ये 12 और 11 की दरमियानी रात को जो तकरीर की है हलफ उठाने के बाद, और उसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी के सामने जहां आर्मी चीफ भी होंगे, DGI भी होंगे, सारे चीफ्स होंगे, अपोजिशन के लोग भी बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बुलाएं, और इस तरीके से उस सफीर को बुलाएं, फॉरेन मिनिस्टर को बुलाएं, और इसका एंड रिजल्ट निकालें। हम अपने प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर अब मुहिम चलाएंगे। ये मेरी वीडियो ही मुहिम है, ये मेरी वीडियो का हिस्सा काटें कि अगर आपने इसको मंतकी इंजाम तक ना पहुंचाया तो ये इशू क़यामत तक आपको हॉन्ट करता रहेगा। ठीक है जी, आप सुकून से हुकूमत नहीं कर सकेंगे। इस मामले को निकालें, कट्टी कट्टा जो निकालना है वो निकालें। इस कुत्ते को जो है ना वो कुएं से बाहर निकालें, ताकि ये कुत्ते के निकलने के बाद जो है ये कुआं पाक हो। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। जाहिर है कि लोगों के दिलों से ये गम तो नहीं जाएगा कि अमेरिका कौन होता है हमारे मुल्क में रजीम चेंज करने वाला, जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब एक्स क्लेम कर रहे हैं। और अगर ये साबित होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मिसगाइड किया गया था, तो फिर इस मामले को यहीं पे खत्म किया जाए और नेक्स्ट इलेक्शंस की तैयारी की जाए, ताकि मामला जो है ना वो सेटल हो। वरना ये आपस में लड़ने भिड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान ही होगा। लोग इश्ताल तो दिलाते हैं और फिर लोग नेगेटिव बातें। अब ये कुछ दिनों में जो मुहिम जिस तरीके से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के बारे में, फौज के बारे में, अदलिये के बारे में चलाई गई है, मैंने तो बहुत पहले आपको कह दिया था। मैंने तो प्रेडिक्शन की थी 2018 के इलेक्शन के दिन। मैंने अपने करीबी लोगों को कहा था, जो मैंने कोड वर्ड्स में बताया था, इमरान खान साहब खुदकुश हमलावर साबित हो जाएंगे इन लोगों के लिए। ठीक है, तो पता नहीं वो बात पूरी हो गई है। तो इसलिए प्लीज इस मसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और दुश्मनी निभाने की कोशिश न करें एक दूसरे के साथ। इस वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर रहें और इसमें इसी के ऊपर ट्रेंड्स चलने चाहिए। और बल्कि नून लीग के सपोर्टर्स को भी चाहिए कि अब आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी तकरीर में जब ये दावा किया तो वो पूरा करें। ठीक है, PTI वालों की भी ये डिमांड थी, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। लिहाजा आप ट्रेंड्स इसके ऊपर चलाएं आप, बजाय इधर उधर जाने के, क्योंकि ये असल में रूह है उस पूरे मामले की। क्योंकि इस वक्त जो लोग बाहर के मुल्कों में बैठे हैं या हमारे मुल्क में बैठ के इमरान खान साहब के हक में कैंपेन चला रहे हैं, वो अपनी जगह जस्टिफाई हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं, जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि रजीम चेंज जो है अमेरिका ने करवाई है। और उनका दावा बिल्कुल ठीक है कि ये तो किसी भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी का दावा होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि अगर ये ऐसा ही है तो मैं तो इमरान खान साहब को सपोर्ट करूंगा, लेकिन चीज स्टैब्लिश हो जाए। मेरा मसला है कि जब तक कोई चीज जुडिशरी से स्टैब्लिश नहीं होती उस वक्त तक कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। और जो जो चीजें एस्टेब्लिश हुई हैं हम उनको मिनवान उसी तरीके से मानते हैं। ठीक है, अगरचे इकामे पे उन्होंने निकाला है, हम कहते हैं इकामे वाला मामला था, लेकिन करप्शन साबित करके पैसा लाना चाहिए था, उसमें अदलिया नाकाम रही है, हमारी ये हुकूमत भी नाकाम रही, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब की, और शहजाद अकबर साहब भी नाकाम रहे। लाते हैं ना इसको, तो जो चीज जितनी है वो उतनी माननी चाहिए। बाकी ये जो बाज लोग कमेंट्स करते हैं ना PTI वाले के जी मैं जो वो इमरान खान साहब के साथ उन लोगों का जिक्र करता हूं, तो मेरे भाई वो लोग भी ये कहते हैं कि आप इमरान खान साहब का जिक्र इनके साथ क्यों करते हैं। तो वो दोनों की इस तरह, मेरे लिए तो मेरे भाई दोनों पाकिस्तानी हैं। हाँ, मैंने बताया मेरी जज्बाती एफिलिएशन जरूर है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन ये नहीं है कि मैं बाकियों को जो है वो गद्दार वतन समझता हूँ। ऐसा नहीं मेरे भाई, ये तो मैं कतन मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक कोई चीज स्टैब्लिश ना हो जाए। और वंस स्टैब्लिश हो तो ठीक है, आर्टिकल 6 लगाएं, जिस जिस पे लगता है लगाएं, लेकिन अगर हमने अपनी ख्वाहिशात को नाम देना है गद्दारी का, तो इसका फिर कोई एंड नहीं है। इसमें तो किसी भी वक्त किसी के ऊपर कुछ किया जा सकता है। और मैं ये नहीं, प्रैक्टिकली ये चीजें भुगत चुका हूँ अब जाती तौर पर भी। तो इसलिए बहरहाल हमें अपने इदारों के ऊपर किसी हद तक एतमाद करना होगा, मामलात को लेके चलना होगा।
اور اگر آپ نیگیٹو پروپیگنڈا کریں گے نا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگلے الیکشنز میں پھر پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہوا. اب میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ ایک ریڈ یعنی لائن کو کراس کرتے ہیں، آپ لمٹس کو کراس کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے بھی وہ تو پاورفل لوگ ہیں. میں نے کہا کہ ان کو تو یعنی میری تو خواہش ہے کہ وہ کبھی ایسا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں جس کی وجہ سے گورنمنٹ اس طریقے سے ختم ہو. 5 سال عمران خان صاحب کو بھی پورے کرنے دینے چاہیے تھے. اس طریقے سے اس معاملات کو نہیں جانا چاہیے تھا. اس نہج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو بہرحال یہ میں چند ایک گزارشات کر دی ہیں چونکہ لوگ اس کے حوالے سے تھوڑے ایکسٹریمسٹ ہیں دونوں طرف کے لوگ. تو ہم نے ایمانداری کے ساتھ بات کرنی ہے، اور بات یہ اس لیے کرنی ہے، ظاہر ہے اس وقت مسلم امہ کا مرکز پاکستان ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. لہٰذا یہ ہر صورت اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیونکہ یہ بات تو ماننے والی ہے کہ جس طرح ہماری اس دعوت حق نے پولیٹیشنز میں جس طرح عمران خان صاحب نے آ کے ایک چینج لے کے آئے ہیں، ینگ جنریشن کو اٹیچ کیے اپنے ساتھ، اس طرح ہماری اس دعوت حق میں ینگ جنریشن اٹیچ ہوئی ہے. اور ایک روایتی جو سسٹم تھا جس میں دھوکے میں رکھا ہوا تھا علماء نے اور اصلی دین سے دور رکھا ہوا تھا، الحمدللہ وہ ایک تبدیلی آئی ہے. اس حوالے سے میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں اس چیز کو ایڈریس کرتا. باقی میرا کوئی اس میں ذاتی فائدہ نہیں ہے، نہ مالی کوئی فائدہ ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے. الحمدللہ ہمارے تو اپنے یوٹیوب کی کمائی مہینے کی 5 سے 6 ملین 50-60 لاکھ بنتی ہے اگر ہم ویڈیو ایڈ چلائیں تو وہ نہیں چلا رہے میرے بھائی. اور آپ اتنے پیسوں کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ ایم این ایس بکتے ہیں. میں تو ہر مہینے ایک ایم این اے خرید سکتا ہوں اگر یہ والی بات کرنی ہو تو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی گالی گلوچ سے کام نہ لیا کریں، بدگمانی نہ کیا کریں، اور صرف گمان کی پیروی نہ کیا کریں. دلائل کے ساتھ معاملات کو لے کے چلا کریں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو اور ایک اصلاح کا راستہ کھلا رہے. باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری فرمائے، پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے چاہے مسلم ہیں غیر مسلم ہیں ان کے لیے بہتری فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے اسلام میں عالم اسلام کی بہتری فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. وہ کوئی سوال بات تو نہیں گیا بلال بھائی؟ مجھے اندازہ تھا شاید یہ آخری سوال ہی تھا. جی علی بھائی آخری تھا. جی آخری تھا. آخری تھا. چلو ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.